بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وسیلہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور دو وائس نوٹ اس حوالے سے، وسیلہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ شفاعت کے حوالے سے بھی کچھ بیان کریں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شفاعت ہے۔ قرآن مجید میں شفاعت کے حوالے سے، سفارش کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی ایک آیات ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، آیت نمبر 255، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جس میں جو آیت تو کافی طویل، یہ بڑی مشہور آیت ہے، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، ساری بڑی مشہور آیت ہے۔ اس آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے حضور میں سفارش کرے۔ آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے حضور میں سفارش کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی ایک آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 85، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اچھی شفاعت کرے گا اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرے گا اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت اچھی بھی ہو سکتی ہے، شفاعت بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو شفاعت جو ہے، سفارش جو ہے، اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اس کا یعنی اس کا کچھ وجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء آیت نمبر 28، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جسے وہ پسند کرے، اور وہ خود اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ ارتضا کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جو ہیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور نہ اس کے پاس شفاعت فائدہ دے گی مگر اس کے لیے جسے وہ اجازت دے، تاکہ جب ان کے دلوں میں اضطراب دور ہو تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حق کہا ہے، اور وہی بلند مرتبہ اور بزرگ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش جو ہے وہ کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے لیے کہ جس کو اجازت دی گئی ہے۔ مطلب بعض ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ ان تمام آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بعض لوگ شفاعت کر سکتے ہیں۔ مگر ان تمام آیات میں جو سب سے اہم آیت ہے وہ سورہ مریم کی آیت ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 88، آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے سوائے اس کے جس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو، جس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ یعنی شفاعت کے مالک، یہاں پہ لفظ مالک آئے، شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے سوائے ان کے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان ایک عہد و پیمان ہوا ہے
کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر آیات تھی ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بھی بہت سے لوگ شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے۔ لیکن اس آیت سے، سورہ مریم کی جو آیت نمبر 87 ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، ان دونوں ان ذوات مقدسہ کے اور اللہ کے درمیان عہد و پیمان ہوا ہے کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اب اس حوالے سے بہت کچھ کہنے کی گنجائش ہے۔ تفسیر قرطبی، علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 146 میں اسی آیت کے حوالے سے، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 87 کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کفار کسی کے لیے شفاعت کے مالک نہیں ہیں، کفار کسی کے لیے شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ اس سے مراد مسلمان ہیں جو شفاعت کے مالک ہوں گے۔ انہوں نے تو عام مسلمانوں کو شفاعت کا مالک قرار دے دیا۔ یہ کسی چیز کا استثناء غیر جنس سے ہے، یعنی لیکن وہ جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے وہ شفاعت کریں گے۔ من اس بنا پر محل نصب میں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یملکون کی واو سے بدل کی بنا پر محل رفع میں ہے، یعنی کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا مالک نہیں ہوگا مگر جس نے اللہ کی بارگاہ میں عہد لیا وہ مالک ہوگا۔ اس بنا پر استثناء متصل ہوگا۔ اس سے کفار اور نافرمان مراد نہیں ہیں۔ پھر خبر دی کہ وہ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے مگر گناہگار، شفاعت کے مالک نہ ہوں گے مگر مومنین وہ شفاعت کے مالک ہوں گے، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں شفاعت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ یا رب میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ یہ میرے لیے ہے، یعنی میں ان کی شفاعت کروں گا، یعنی جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ علامہ قرطبی نے لکھا۔ اس آگے کافی تفصیل ہے، میں نے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو بیان کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کے مالک قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور وہ ہر اس شخص کے لیے شفاعت کریں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا رہا ہو۔ اب اس حوالے سے علامہ سید امداد حسین کاظمی تفسیر المتقین میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 317 پر بحوالہ کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص نے ولایت جناب امیر علیہ السلام اور ان کے ائمہ ولایت سے جو ان کے بعد ہیں قربت خدا حاصل کر لی، اس نے خدا سے عہد لے لیا، یعنی عہد عند اللہ کے یہی معنی ہیں۔ اور تفسیر قمی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ عام طور پر نہ لوگوں کی شفاعت کی جائے گی اور وہ نہ کسی کی شفاعت کر سکیں گے، ہاں وہ شخص اس سے مستثنی ہوگا جس کی شان میں فرمایا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت جناب امیر المومنین اور ائمہ علیہ السلام کے سبب ان کو اذن شفاعت مل جائے گا، اور عہد عند اللہ یہی ہے۔ اب اس کی مزید ایکسپلینیشن میں لکھتے ہیں کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، شفاعت بالاذن، شفاعت بالملکیت۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم شفاعت بالاذن ہے، دوسری قسم شفاعت بالملکیت ہے۔ شفاعت بالاذن کیا ہے؟ اس حوالے سے پھر وہ لکھتے ہیں کہ شفاعت کرنے والے بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اجازت لے کر شفاعت کریں گے، یعنی شفاعت بالاذن، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر شفاعت کریں گے، اور دوسرے وہ جو بالعہد شفاعت کے مالک ہیں، جو بالعہد شفاعت کے مالک ہیں، یعنی شفاعت بالملکیت۔
یعنی وہ مالک ہیں، ان کا عہد ہوا ہوا ہے، انہوں نے شفاعت کی ملکیت حاصل کر لی ہے۔ اس کیٹیگری میں کون کون آتا ہے؟ مزید آگے لکھتے ہیں، اجازت لینے والوں کے متعلق ارشاد رب العزت ہے سورہ بقرہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی خدا کے اذن کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے؟ میں یہ آیت پیش کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یعنی اس دن کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے کہ جس کو خدا رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کی بات پسند فرمائی ہو، اس کے حضور میں کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اچھا، سورہ سبا میں پھر کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے حضور میں کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جس کے لیے وہ اجازت دے دے۔ اور مالکان شفاعت کے حق میں کیا فرماتا ہے؟ یہ جو دو آیتیں ہیں نا، سورہ بقرہ کی اور سورہ سبا کی جو دو آیتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اجازت لے کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، جو اللہ سے اجازت لے کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، ان کے متعلق یہ دو آیتیں آئی تھی، سورہ بقرہ اور سورہ سبا کی۔ اب سورہ مریم کی جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 87 جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ مالکان شفاعت کے حق میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یعنی سورہ مریم کی آیت 87 میں، اس میں شفاعت یعنی شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے سوائے اس کے جس نے خدا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسی ذوات مقدسہ ہیں جو شفاعت کے مالک ہیں، یعنی شفاعت بالملکیت ان کی ہے، ان کے ساتھ کوئی عہد لے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ وہ شخص جو ایک ملکیت میں شرکت رکھتے ہیں، اگر ان میں سے ایک شخص اپنے حصے کو کسی دوسرے کے حق میں فروخت کر دے تو پہلا شریک ملک اس کو حق شفا میں لے سکتا ہے، پس بلا ملکیت و شراکت حق شفا ثابت نہیں ہو سکتا، اور شفیع بغیر مالک ہوئے شفیع نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے سورہ احزاب کی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں کا خود ان سے زیادہ اختیار رکھنے والے ہیں، حتیٰ کہ نماز جو ستون توحید ہے، جو دین کا ستون ہے، اس میں بھی جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہر پر درود نہ پڑھا جائے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ نیز خدا لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش نہ کر دے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہے، اور یہ وہی آیت ہے جس کے بارے میں ہم کل گفتگو کر چکے ہیں کہ اور جب لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور خدا سے مغفرت طلب کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا سے ان کی مغفرت چاہتے، تو وہ ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بغیر عفو و استغفار رسول مغفرت ممکن نہیں ہے۔ پس جب رسول متصرف اور مالک ہوئے تو وہی مالک شفاعت بھی ہے۔ حق شفا میں رسول کا دوسرا حصہ دار شیطان ہے، انسانی تخلیق میں اس کا حصہ نار ہے جس کی بابت وہ کہتا ہے۔ سورہ نساء میں کیا کہتا ہے کہ یعنی میں تیرے بندوں میں سے اپنے مقررہ حصہ ضرور لوں گا، یعنی ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کو، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اور اس کے جواب میں قول باری تعالیٰ کیا ہے؟ اور تو نے ان کے مالوں اور ان کے اولاد میں شریک ہو جا، چونکہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، یعنی اور شیطان جو ہے وہ صرف ایک عنصر یعنی آگ سے بنا ہے۔
جبکہ انسان ہوا، مٹی، پانی سے بنا ہوا ہے۔ باقی تین حصے رہتے ہیں اور حق شفا ان کو فائق ہوتا ہے جس کا حصہ زیادہ ہو۔ پس اگر وہ شخص تعلیمات نبوی سے بہراور ہو تو شیطان اسے اپنے ایک حصے میں نہ لے سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے یہ میرا ہے اور وہ تیرا ہے۔ پس جو تحت الولایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا اسے حق شفا میں لے لے گا، لیکن جو شخص تعلیمات نبوت سے خارج ہے اور آثار نبوت اس میں موجود نہیں ہے، اس کو شیطان جہنم میں کھینچ کر لے جائے گا، کیونکہ جب حدیں جدا جدا ہو گئیں اور یہ بالکل ان کے حدوں سے نکل گیا، پھر حق شفا نہیں ہے۔ یہی معنی شفاعت کے ہیں، چونکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک فی نور ہیں اور سوائے خصائص سے نبوت کے باقی سب امور میں شریک ہیں، اور ان کو درود میں شامل کیے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، لہذا یہ بھی شفاعت بالملکیت کا حق رکھتے ہیں۔ شفاعت بالملکیت کا حق رکھتے ہیں۔ تو اس ساری بحث سے، ساری گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا حق، شفاعت بالملکیت کا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اپنے حق ملکیت کو، اپنے حق شفاعت کو استعمال کرتے ہوئے مومنین کی اور مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کچھ ذوات مقدسہ ایسی بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے روز محشر شفاعت کریں گی، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پاک میں بھی شامل ہیں، نماز میں بھی ان کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، اور دیگر عبادات میں بھی رسول اکرم کے ساتھ شامل ہیں، یعنی آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اہل بیت عظام علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو بے اذن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے روز محشر شفاعت کریں گی۔ تو اب ہمارے سامنے جو ان آیات سے جو نتیجہ آتا ہے وہ یہ کہ حق کی شفاعت کے مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اجازت کے ساتھ شفاعت کرنا وہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہے۔